اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 13 شب ماہ مبارک رمضان ہے اور خاتم الانبیاء لائبریری کے اس خصوصی پروگرام رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج اس 13ویں نشست میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان قبلہ و کعبہ حجت الاسلام و مسلمین الحاج مولانا سید قرار حسین جعفری صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ میں قبلہ و کعبہ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ آج پھر ہمارے مہمان ہوئے۔ آج اس 13ویں شب ماہ مبارک رمضان میں ہمارے مہمان، آپ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے۔ آپ سے آغاز پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ کیونکہ رمضان مبارک میں دعا کی خاص اہمیت و فضیلت ہے، اس لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آغاز پروگرام میں ہی دعا کے مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بیان فرما دیں کہ بعض لوگوں کی دعائیں قبول نہ ہونے کا کیا راز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ ماہ مبارک رمضان میں دعا کی اہمیت اور بہت زیادہ اس پہ تاکید کی گئی ہے۔ یہ دعا کا مہینہ ہے۔ پہلے تو ہم دعا کے مفہوم سے واقف ہوں کہ دعا کیا ہے۔ دعا بندے کا اپنی خواہشوں کے حصول کے لیے خدا یا جسے وہ معبود سمجھتے ہیں اس سے کی جانے والی درخواست کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ دعا کی جو اصطلاح ہے یہ کم و بیش اور اس کے مشتقات جو ہیں 215 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کی روشنی میں دعا کے مفہوم کو کہ ارشاد ہوتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو تاکہ میں تمہاری دعا قبول کروں۔ بلا شبہ جو میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ ذلت اور حقارت کے ساتھ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں دعا کے سلسلے میں اور دعا کی تاکید پر کہ اللہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھ سے ہی مانگو، مجھ سے ہی دعا کرو، تو ایک دوسرے مقام کے اوپر ملتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر آیت ہے کہ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلکم یرشدون کہ اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان اور اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔ دعا کرنے والوں سے خدا وند عالم اتنی محبت کرتا ہے کہ اس آیت میں 7 مرتبہ خداوند عالم نے اپنے لطف و کرم کی نسبت اپنی طرف دی ہے کہ اگر میرے بندے، سب سے پہلے جو ہے اس نسبت کو اپنی طرف دے کر فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے نزدیک ہوں، اور جب وہ مجھے پکاریں تو میں خود ان کی دعا مستجاب کروں گا۔ سبحان۔ اور پھر فرماتا ہے لہٰذا مجھ پر ایمان لائیں اور میری دعوت پر لبیک کہیں۔ اور یہ محبت کا سلوک اس وقت ہے کہ انسان خداوند عالم سے جب مناجات کرے
اور آپ کا یہ کہنا کہ کیا اسباب ہیں کہ بعض لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ مستجاب نہیں ہوتی ہیں، قبول نہیں ہوتی ہے، تو تفسیر المیزان میں اس سے متعلق ملتا ہے، بیان ہوا کہ خداوند عالم نے اس آیت میں فرمایا اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، کہ میں خود دعا کرنے والوں کی دعا مستجاب کروں گا، فقط میرے بندے مجھ سے دعا کریں اور مکمل اخلاص کے ساتھ مجھ سے طلب خیر کریں۔ لہٰذا اگر دعا قبول نہ ہو تو اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ ہم نے خداوند عالم سے خیر نہیں مانگا ہے، اور حقیقت میں وہ ہمارے لیے شر ہے جو ہم نے مانگا ہے، اس لیے وہ قبول نہیں ہوئی ہے، اور ہمیں جو ہم نے مانگا وہ ہمیں نہیں ملا ہے، یا وہ واقعاً خیر ہے لیکن ہم نے خداوند عالم سے خلوص و صدق دل سے اس کی درخواست نہیں کی ہے، اور ہمیشہ دوسروں سے مدد طلب کی ہے، یا یہ کہ ہماری دعا ہماری مصلحت میں نہیں ہے، یعنی جو ہم خدا سے مانگ رہے ہیں وہ ہماری مصلحت میں نہیں ہے، اس لیے وہ ہمیں نہیں ملا ہے، ہمیں عطا نہیں ہوا ہے۔ اس صورت میں روایات کے بیان کے مطابق اس دعا کی جگہ ہم سے بلائیں دور، جو ہم نے دعا مانگی ہیں بلائیں دور ہوتی ہیں، یا ہمارے آئندہ کے لیے یا ہماری نسل کے لیے ذخیرہ ہوتی ہیں، اور آخرت میں اس کی تلافی ہوتی ہے۔ یعنی جو ہم نے دعائیں مانگی ہیں وہ ابھی تو یعنی ہمارے حق میں نہیں، لیکن ہماری اولاد کے حق میں مثلا اللہ نے انہیں قبول کیا ہے، یا قیامت کے دن اس کے عوض میں ہمیں کچھ عطا ہوا ہے جو دنیا سے ہمارے لیے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ پھر ہم موصول کافی میں پڑھتے ہیں کہ جو شخص حرام غذا کھاتا ہے، وہ اسباب میں سے ہے، تو جو شخص حرام غذا کھاتا ہے یا امر بالمعروف والنہی عن المنکر نہیں کرتا ہے، یا غفلت اور بے توجہی کے ساتھ دعا کرتا ہے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس نے توجہ نہیں کی اللہ کی طرف، بے توجہی سے اس نے دعا مانگی ہے۔ دعا کے معنی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور کوئی کام کاروبار وغیرہ نہ کریں اور خدا خود ہی ہمیں گھر بغیر ہماری محنت کے ہمیں پہنچا دے، یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ دعا کے معنی کاروبار کا ترک کرنا نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمیشہ صحیح اور کوشش میں رہنا ہے۔ لہٰذا ہم حدیث میں پڑھتے ہیں بیکار انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی جو آدمی بیکار ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا اور دعائیں مانگ رہا اللہ مجھے یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے، اور کوئی صحیح اور کوشش نہیں کرتا، ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتا ہے، کوئی کاروبار نہیں کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو، اس بیکار آدمی کو کچھ بھی عطا نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ اور پھر دعا کا، کیونکہ ماہ مبارک رمضان ہے، اور دعا کا جو ہے یہ جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے، روزے کی آیات کے درمیان میں آنا شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دعا ماہ رمضان سے تعلق رکھتی ہے، اور خصوصاً یہ عشرہ مبارک جو ثانی عشرہ ہے ماہ مبارک رمضان کا، دعا اس پہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ بہت شکریہ قبلہ کعبہ۔ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، آج چونکہ 13ویں شب ماہ مبارک رمضان ہے، آج کی شب کے مخصوص اعمال کے بارے میں بھی آپ اپنے سننے والوں کے لیے کچھ بیان فرما دیں۔ جی ہاں، جیسے ہر شب کے لیے مخصوص اعمال آئے ہیں اور کچھ مشترک اعمال ہیں، اس میں نمازیں اور دعائیں ہیں۔ آج کی شب سے بھی کے بارے میں ملتا ہے کہ 2 رکعت نماز، جس کا طریقہ یوں کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ والتین والزیتون 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ مختصر سی نماز ہے، لیکن اس کے ثواب کے بارے میں اگر دیکھیں گے تو روایات کے اندر ملتا ہے کہ اگر کسی نے اس نماز کو پڑھ لیا تو ایسا ہے جیسے اس نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے 200 افراد کو آزاد کرایا ہو، 200 غلاموں کو آزاد کرایا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور جگہ پر ملتا ہے کہ وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا، یعنی جو اس نماز کو پڑھے گا، یہ مختصر چیز کا طریقہ میں نے بتایا کہ سورہ حمد کے بعد سورہ والتین والزیتون کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے دونوں رکعتوں کے اندر، تو کہا کہ وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے ابھی شکم مادر سے دنیا میں آیا ہے۔ اور پھر ایک اور اس کے ثواب کے سلسلے میں کہ خدا اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا جو اس نماز کو پڑھے گا، اور جنت میں
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم اور حضرت ابراہیم کا رفیق ہوگا کہ سبحان جو اس نماز کو جو ہے اس شب میں شب جو ہے ادا تیرہ کرے گا۔ پھر ایک 4 رکعت نماز ملتی ہے، 2 رکعت کر کے اسے پڑھنا ہوتا ہے، جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا ہے۔ اس کا بھی بے حد ثواب جو ہے آیا ہے۔ اور پھر ماہ مبارک رمضان کی 13ویں کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صلی ہیں اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ 13ویں روزے کے عوض میں، یعنی 13ویں روز کا جو روزہ ہے اس کے عوض میں تم لوگوں کے لیے اہل مکہ و اہل مدینہ کسی عبادت قرار دیتا ہے، وسلم۔ یعنی اس کا ثواب اسے عطا ہوتا ہے۔ اور مکہ و مدینے کے درمیان میں جو سنگریزے ہیں ان کی تعداد کے برابر تم لوگوں کے لیے شفاعت قرار دیتا ہے، سبحان یعنی اتنا بڑا ثواب ہے اس ثواب ہے۔ روزے کا۔ اور یہ فرض الہی بھی ہے کہ ہر انسان کو اسے رکھنا ہے اس روزے کو۔ قبلہ آج 13ویں شب ماہ مبارک رمضان ہے، کل 13واں روز ہے، 13ویں روز کا روزہ ہوگا، اور اس 13ویں روز کی مخصوص دعا بھی ہے۔ اس دعا کے سلسلے میں کچھ بیان فرما دیں، اس دعا کے مفاہیم کے بارے میں، اس سے حاصل ہونے والے درس زندگی کے بارے میں کچھ بیان فرما دیں۔ کہ ہر دن کی طرح ماہ مبارک رمضان کے 13ویں دن کی بھی دعا وارد ہوئی ہے ائمہ طاہرین سے، جو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقدار وصبرنی فیہ علی کائنات الاقدار موفقنی فیہ للتقا وصحبت الابرار بعونک یا قرۃ عین المساکین۔ کہ اے پروردگار، اس روز مجھے ظاہری اور باطنی گناہوں کی آلودگیوں اور دیگر نجاستوں سے پاک فرما، اور قضاء و قدر پہ صبر کی توفیق عنایت فرما، اور تقوی اور نیک لوگوں کی ہم نشینی کی توفیق عنایت فرما، اپنی مدد کے ذریعے اے مسکینوں کے نور چشم اے پروردگار۔ یہ دعائے مبارکہ اور اس کا ترجمہ اور اس دعا سے حاصل ہونے والے جو دروس زندگی ہیں ان میں اگر ہم غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو 4 باتوں کو جو ہے خدا سے طلب کیا گیا ہے اس میں۔ ایک تو ظاہری اور باطنی گناہوں سے دوری، جی ٹھیک ہے، یہ اس دعا میں طلب کی گئی ہے۔ اور دوسرے حوادث زمانہ پہ صبر، کہ جو یہ دور گزر رہا ہے اور اس میں جو حوادث ہمارے روبرو ہیں ان پہ اللہ سے صبر مانگا جا رہا ہے کہ خدا ان حال پہ ہم لوگوں کے اوپر صبر کرے، صبر جو ہے کہ توفیق دے ہمیں۔ اور تیسری چیز جو ہے اس میں تقوی الہی ہے، جی پرہیزگاری، اللہ کے تقوی اختیار کرنا۔ اور چوتھی چیز جو ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی بھی توفیق جو ہے اسی دعا کے ذریعے سے ہم اپنے پروردگار سے مانگ رہے ہیں۔ یہ وہ مفاہیم ہیں جو ہمیں اس دعا سے ملتے ہیں، اور یہ وہ دروس زندگی ہیں جو اس اگر ہم دعا غور سے کرتے ہیں تو اس دعا سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ قبلہ اس دعا سے حاصل ہونے والے جو دروس حیات ہیں اور اس دعا کے مفاہیم جن میں صبر کا ذکر ہوا، یہ صبر کیا ہے؟ آیات و روایات میں صبر کی اہمیت کے سلسلے میں کیا آیا ہے، اور صبر کے مراحل کے بارے میں کچھ بیان فرما دیں، اور اسی کے ساتھ صبر کے کیا فوائد ہیں اس کے سلسلے میں بھی اپنے سامعین کے لیے کچھ بیان فرما دیں۔ بے شک جو ہے صبر قرآن مجید میں بے شمار جگہ کے اوپر جو ہے وہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور صبر کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور کہیں پہ پروردگار صبر کرنے والوں کے لیے اعلان کرتا ہے کہ میں انہیں دوست رکھتا ہوں۔ ایک جگہ قرآن مجید کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی ہم ضرور بھی ضرور، یعنی اے لوگوں ہم ضرور بھی ضرور تم لوگوں کو آزمائیں گے، جی کچھ خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، مال اور نفسوں اور پھلوں کی کمی کے ذریعے سے، اور یہ بشارت تم دے دو کسے؟ صبر کرنے والوں کو۔ جی صبر انتہائی انسانی زندگی میں انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہمیں ایک کتاب جو ہے المفردات فی غریب القرآن، اس میں صبر کے سلسلے میں ملتا ہے کہ یعنی صبر کیا ہے اور کن کن حالات میں جو ہے وہ صبر جو ہے اور ہمیں جو ہے وہ کرنا چاہیے۔
اس کے مفہوم کو تاکہ ہمارے لیے واضح ہو جائے، تو وہاں ملتا ہے کہ اپنے نفس کو روک کر رکھنا عقل و شرع کے تقاضوں کے مطابق۔ اگر نفس کا رکنا کسی مصیبت پر ہے تو اس کا نام صرف صبر رکھا گیا ہے، جی جس کا متضاد جزا و فضا ہے۔ اور اگر صبر جنگ میں ہو تو اس کا نام شجاعت رکھا گیا ہے، یعنی ہے صبر ہے لیکن اس کا نام شجاعت ہے، جس کا متضاد خوف آتا ہے۔ اور اگر یہ دردناک حوادث پر ہے، یعنی یہ صبر کرنا دردناک حوادث زمانہ پر جو ہے یہ صبر ہے، تو اس کا نام وسعت قلبی رکھا گیا، جی جس کا متضاد سستی اور کاہلی ہے۔ اور اگر یہ صبر کلام کرنے میں ہو تو اس کا نام چھپانا ہے، جس کا متضاد بے باک گفتگو کرنا ہے، جی ٹھیک ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ان تمام کا نام جو وہ صبر قرار دیا، یہ ہمیں المفردات سے حاصل ہوتا ہے کہ وہاں پر اس میں پھر علماء اخلاق جو ہے صبر کے معنی کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جزا و فضا کی ضد کا نام صبر ہے۔ جزا و فضا کرنا، اس کا مقابل جو ہے، اس کی ضد جو ہے وہ صبر ہے، یعنی نفس کا محکم رہنا، یعنی سختیوں اور مصیبتوں میں نفس کا مضطرب نہ ہونا، اس طرح سے کہ نفس شرع صدر سے خارج نہ ہو جائے۔ جی یہ علماء اخلاق نے انہیں صبر کے سلسلے میں پھر جو ہے قرآن مجید میں بہت سے دیگر مقامات کے اوپر بھی صبر کے سلسلے میں، جیسا کہ جناب لقمان اپنے فرزند کو جو وصیتیں قرآن مجید میں جناب لقمان نے اپنے فرزند سے کی ہیں، اپنے بچوں سے کی ہیں، تو اس میں ملتا ہے کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالعرف بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، کہ بیٹا نماز قائم رکھو، نیکیوں کا حکم دیتے رہو، جی برائیوں سے رکتے رہو، اور اس راہ میں پہنچنے والی مشکلات پر صبر کرو، بے شک یہ بہت عظیم کام ہے۔ پھر اس کے علاوہ اور دیگر مقامات کے اوپر بھی جو ہے صبر کے سلسلے میں، جیسا کہ ایک مقام پر ہے کہ سورہ زمر میں آیا ہے یہ کہ کہہ دو کہ اے صاحبان ایمان اپنے پروردگار سے ڈرو، ان کے لیے جو اس دنیا میں نیک کام کرتے ہیں بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صرف صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملنے والا ہے۔ یعنی جو اجر و ثواب کا جو حقیقی جو مستحق ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو صبر کرتے ہیں۔ یہ تو آیات کی روح سے تھا کہ جو صبر کے مفہوم کو پھر روایات کے حوالے سے جو ہے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تحف العقول میں یہ حدیث مبارکہ آئی ہے، جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک حصہ صبر ہے اور دوسرا حصہ شکر ہے۔ پھر صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک ہم صابر ہیں اور ہمارے شیعہ ہم سے بھی زیادہ صابر ہیں۔ کیونکہ آخر وجہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمارے شیعہ جو ہے ہم سے بھی زیادہ صابر ہیں، اس کی وجہ امام فرما رہے ہیں کیونکہ ہم ان باتوں پر صبر کرتے ہیں جن کے بارے میں جانتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ان کی حقیقت سے ہم واقف ہیں، جبکہ ہمارے شیعہ ایسی باتوں پر صبر کرتے ہیں جن کے بارے میں وہ نہیں جانتے ہیں۔ اصول کافی میں یہ حدیث مبارکہ آئی ہے، بڑے بہترین مفہوم ہے اس صبر کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ روایات کے حوالے سے جو تھا یہ صبر۔ پھر آپ نے کہا کہ صبر کے مراحل کو بھی میں ذکر کر دوں اپنے سننے والوں کے لیے۔ 3 مرحلے بیان کی گئے علماء نے صبر کے سلسلے میں۔ ایک تو فرمایا کہ عمل سے پہلے صبر، یہ عمل جو انجام نہیں دیا اس سے پہلے صبر۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ یعنی عمل کے انجام دینے سے پہلے اصلاح کرنا، یعنی اس میں ریاکاری نہ آنے پائے، اس میں اخلاص ہو، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے عمل کو انجام دینے کی نیت کرنا۔ پھر دوسرا مرحلہ صبر کا آتا ہے کہ دوران عمل صبر، جب آپ عمل انجام دے رہے ہیں تو اس وقت صبر، یعنی عمل میں غفلت کے ساتھ انجام نہ پائے، جس عمل کو آپ انجام دے رہے ہو وہ خالصتاً للہ ہو، اس میں غفلت نہ آنے پائے، اور کاملاً آگاہی اور قصد قربت کے ساتھ وہ عمل انجام پائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے گویا صبر اور صحیح معنی میں اس کو انجام عمل کو نہیں دیا۔ پھر تیسرا مرحلہ عمل کے صبر کا یہ پڑتا ہے کہ عمل کے بعد صبر۔ وہ کیا ہوتا ہے عمل کے بعد صبر؟ عمل کے بعد صبر یہ ہے کہ عمل کے بعد احسان و منت جتا کر عمل کو ہم باطل نہ کر دیں کہ ہم نے تو یہ کیا، ہم نے وہ کیا،
تو جب ہم ایسا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو کیا ہے اس کو برباد کر دیا، برباد کر دیا. ٹھیک ہے، لہٰذا اس سے بچائے رکھنا. پھر اقسام صبر بھی مختصراً آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ آپ نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا. تو صبر جو ہے دو قسم کا جو ہے علماء نے اس کی تقسیم کی ہے کہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ہے غیر اختیاری امور کے اوپر صبر کرنا، جیسا کہ میں نے ابتدا میں ہی آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں غیر اختیاری امور پہ صبر ہے، یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، لہذا ان پہ صبر. اور ایک ہے کہ اختیاری امور پہ صبر کرنا، جیسے ادائے واجبات، ترک محرمات میں یہ مشکل ہے، بڑے بڑے دن ہے اور روزہ رکھنا، اور یہ ساری چیزیں یہ وہ ہیں امور ہیں کہ جو انسان کی اختیاری امور ہیں، ان پر صبر کرنا اور رضا الہی کے لیے کام کو انجام دینا، یہ اس کی دوسری قسم ہے. یہ صبر سے متعلق. بہت بہت شکریہ قبلہ کعبہ آپ کا. آج میں پھر آپ کا انتظامیہ کمیٹی خاتم الانبیاء لائبریری پونچھ کی جانب سے بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کہ ناظرین کرام آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں. انشاءاللہ یہ سلسلے ماہ مبارک رمضان میں جاری رہیں گے. آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ مومنین کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تمام مومنین ان سے فائدہ حاصل کر سکیں. اب ہمارے اس پروگرام کا اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے. خدا حافظ و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.